اسٹوڈینٹس اب ہم جو پوائم 15 ہے اس کو نوٹ سے پڑھ رہے ہیں. اپنے نوٹ سامنے رکھیے گا تاکہ آپ کو دقت نہ ہو سمجھنے میں. ٹائٹل آف دی پوائم ہے ہی کیم ٹو نو ہمسیلف. ریفرنس: These lines have been taken from the poem He Came to Know Himself, written by Sachil Sarmast. Context: This poem is the reflection of the faith of a mystic poet. Mystic صوفی ہے. ریفلیکشن عکس ہوتا ہے. یہ نظم ایک صوفی شاعر کے ایمان کا پرتو ہے, عکس ہے. دی ریناؤنڈ صوفی پوئٹ, ریناؤنڈ مشہور و معروف اور مشہور صوفی پوئٹ آف سندھ, نام ہے جن کا سچل سرمست, پٹس فارورڈ اے یونیک فلاسفی, پیش کرتے ہیں ایک منفرد فلسفہ behind the creation of the universe and the creatures. کائنات اور مخلوق, یونیورس کائنات, کریچر مخلوق. کائنات اور مخلوق کی تخلیق کے پیچھے کار فرما ایک منفرد فلسفہ پیش کرتے ہیں. He believes, ان کا عقیدہ ہے that God created everything, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تخلیق کی, only to distribute his immense treasure of love in his creation, تاکہ تقسیم کرے اپنی مخلوقات میں اپنی محبت کا بہت بڑا خزانہ. امینس بہت بڑا ہوتا ہے, ہیوج ہوتا ہے نا, اور ٹریجر خزانہ ہوتا ہے. اب ایکسپلینیشن پڑھ رہے ہیں ہم آف دی گیون لائنس. دس پوئم از ڈیپلی سوکڈ. یہ نظم شرابور ہے, سوکڈ بھیگا ہوا ہونا, مکمل طور پر بھیگی ہے ان دی کلرز آف مسٹیسزم, تصوف کے رنگوں میں. مسٹیسزم, تصوف. دی مسٹک پوئٹ سیز, صوفی شاعر کہتا ہے, دیٹ گاڈ آلمائٹی, کہ خدائے قادر مطلق جو ہیں, wanted to diffuse his divine store of love, وہ بکھیرنا چاہتے تھے اپنی محبت کا خدائی خزانہ. ڈیوائن خدائی ہوتا ہے. He incorporated it in his creatures. ضم کر دینا, انکارپوریٹ ہوتا ہے ضم کر دینا, بلینڈ کر دینا. انہوں نے اپنی محبت کو ضم کر دیا اپنی مخلوق کے اندر. himself got entangled in the net of love. entangle, الجھ جانا, گرفتار ہو جانا جال میں. اس نے خود محبت کا جال بنا اور خود اپنی مرضی سے محبت کے جال میں گرفتار ہوا. He came down from the high heaven, وہ عرش عظیم سے نیچے اترا, to spill over a torrent of love in the universe. ٹارنٹ ریلا ہوتا ہے نا, جیسے پانی کا ریلا ہوتا ہے, سیلابی پانی کا ریلا, اور spill over اونڈیلنا ہوتا ہے. وہ خود عرش عظیم سے نیچے آیا تاکہ اپنی محبت کا جو لامحدود ریلا ہے اسے اپنی کائنات میں انڈیل دے. Then he became منصور, پھر وہ منصور بنا. And rose on the scaffold, اور سولی پہ خود چڑھا. To have his head chopped off, اپنا سر کٹوانے کے لیے, chop off, کٹوانا. Later on, بعد میں, he came in the bazaars of Egypt in the form of Joseph. وہ یوسف کی صورت میں مصر کے بازاروں میں آیا, and was sold as a slave, اور ایک غلام بن کر بکا. Thus he experienced variegated pains of love. variegated, گوناگوں, مختلف قسم کے. اس طرح اس نے ادراک کیا محبت کے گوناگوں دکھوں کا, دردوں کا, اذیتوں کا. سچو دی صوفی پوئٹ claims, سچو جو صوفی شاعر ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے that he speaks truth and only the truth,
کہ وہ سچ بولتا ہے اور صرف سچ بولتا ہے, صرف سچ بول رہا ہے. when he talks about divine manifestation in the universe, جب وہ بات کر رہا ہے اس کائنات کے اندر ڈیوائن مینیفیسٹیشن, خدائے نور کی, خدا کی صفات کا جو اظہار ہو رہا ہے, خدا کی تخلیق کردہ مختلف مخلوق کی صورت میں, کریچرز کی صورت میں خدا کی صفات کا جو اظہار ہو رہا ہے, خدا کے نور کا جو اظہار ہو رہا ہے, تو سچو کہتا ہے میں صرف سچ بول رہا ہوں. کریٹیکل اپریسیشن. پہلے آپ کو پتا ہے کہ اگر کوشچن آنسر کی صورت میں پوچھا جائے تو پھر یہ 2 نمبر کا جواب ہے شارٹ کوشچن کا, کہ اگر پوچھا جائے کہ کریٹیکلی ایویلویٹ دی پوائنٹ, اور اگر پرچے میں کریٹیکل ایویلویشن کا وہ شارٹ کوشچن کی صورت میں نہ پوچھا جائے تو آپ اس کو اپنی ایکسپلینیشن کے نیچے لکھ دیں گے, لیکن ٹائٹل دینے کی ضرورت نہیں ہے, بس ایک نیا پیرا اس کے نیچے ایکسپلینیشن کے نیچے لکھ دیں گے. This poem is devoid of traditional poetical devices. یہ نظم خالی ہے, ڈیوائڈ خالی ہے, اس میں وہ روایتی شاعرانہ تراکیب کا استعمال نہیں کیا گیا, لائک رائم اینڈ ردم, جیسے کہ قافیہ اور ردیف ہوتا ہے. رائم قافیہ ہے, ردم ردیف ہے. ایون دا تھیم از سو یونیک, منفرد, یونیک منفرد ہوتا ہے. مرکزی خیال بھی بڑا منفرد ہے. بیکاز the mystic is speaking out his frenzy with shut eyes. کیونکہ کوئی عام شاعر عام موضوع سخن پہ بات نہیں کر رہا, ایک صوفی ہے, مجذوب ہے, جو بند آنکھوں کے ساتھ ایک مجذوبی کی کیفیت, فرنزی, جذب کی کیفیت ہوتی ہے, مجذوبی کیفیت ہوتی ہے, اس کا اظہار کر رہا ہے. کیونکہ ایک صوفی مجذوب آنکھیں بند کر کے اپنی فرنزی کا, اپنی مجذوبی کیفیت کا اظہار کر رہا ہے. دی میننگ آف ہز اٹرنس اظہاریہ ہوتا ہے. اس کے اظہاریہ کا مفہوم کین بی ڈیڈیوسڈ, اخذ کیا جا سکتا ہے اونلی ایٹ دی لیول آف این ایلیگری, ایک ایلیگری کی سطح پر ہی, ایک تمثیل کی سطح پر ہی. ایلیگری ہمیں پتہ ہے is a poem or a short story with double layers of meaning. One is the outer layer and the other is the inner layer. One is the surface meaning and the other is the deep meaning. Deep meaning is obviously dominant in the essence of the composition. ایک ظاہری مفہوم ہے, ایک باطنی مفہوم ہے کسی نظم کا یا کسی شارٹ سٹوری کا. تو جو آؤٹر اپیرل ہوتا ہے, ظاہری لباس ہوتا ہے, وہ تو صرف ایک فارم ہوتی ہے, انداز ہوتا ہے جس میں انکیپسولیٹ کیا جاتا ہے, جیسے کیپسول میں دوائی بند کی جاتی ہے, وہ تو صرف کیپسول ہوتا ہے, خول ہوتا ہے خالی, اور اس کے اندر انکیپسولیٹ کیا جاتا ہے جو ایسنس ہوتا ہے, وہ انر میننگ ہوتا ہے, ڈیپر میننگ ہوتا ہے. اور ایسی ہی کسی کمپوزیشن کو بی اٹ اے پوئم اور اے شارٹ سٹوری وی کال ایلیگری. تو اس کے بارے میں ہمارا یہی خیال ہے کہ ان لائنوں کا ترجمہ جو ہے, ان لائنوں کو ہم ایک ایلیگری کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں, اس پوئم کو ایلیگری کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں. One is the outer meaning, one is the inner meaning, one is the surface meaning, and the other is the deeper meaning. And deeper meaning, if we can understand it, is the essence of the declaration and the faith of the Sufi poet.